نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمان وہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ کر دین اسلام قبول کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن کی پابندی کرنے سے ایک مسلمان سچا مسلمان قرار پاتا ہے۔ ارکان اسلام میں ایمان کے بعد دوسرا رکن نماز ہے اور تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم زکوٰۃ کے کچھ احکام، اس کی حکمت اور اس کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، دین اسلام نے ایک انسان کو جیسی زندگی بسر کرنے کی تلقین فرمائی، اس کا حاصل یہ ہے کہ 2 طرح کے حقوق کا خیال رکھے: اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اس کے بعد جب ہم خود انسانی زندگی میں غور کرتے ہیں تو 2 چیزیں انسان کی زندگی میں بہت اہم ہیں، جن کے بغیر اس کی زندگی کی جد و جہد چل ہی نہیں سکتی۔ انسان کا ایک چیز تو انسان کا بدن اور اس کی جان ہے، جسم و جان، اور دوسری چیز انسان کی زندگی میں مال ہے۔ اب جب ہم اسلام کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ جو تمہاری زندگی کی 2 اہم چیزیں ہیں، تمہاری جان اور جسم، یہ تمہارا نہیں، تمہاری جان تمہاری نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہے۔ اسی طرح تمہارا جسم تمہارا نہیں، اس کا مالک اللہ ہے۔ مال اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، یہ تمہارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے۔ یہ جان، یہ جسم، یہ بدن، یہ مال اس زندگی میں، چند روزہ زندگی میں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اب اس تعلیم کی جو تربیت ہے اسے ہم ارکان اسلام میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شب و روز اس حقیقت کو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ جب نماز پہ ہم غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز دراصل ہماری طرف سے یہ اقرار ہے کہ یا اللہ، میرا بدن اور میری بدنی صلاحیتیں وہ تیرے لیے ہیں۔ میں اپنا بدن اور اپنی بدن کی جتنی کارگزاریاں ہیں، اے اللہ، میں تیرے احکام کے مطابق بسر کروں گا۔ ایاک نعبد، نماز کی ہر رکعت میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ زکوٰۃ، جو اسلام کا تیسرا رکن ہے، یہ دراصل اس اقرار کا ترجمان ہے کہ ہمارا مال بھی اللہ کا، اور ہماری مالی سرگرمیاں، ہماری مالی جد و جہد، ہماری کاروباری جد و جہد اللہ کے احکام کے تابع رہے گی۔ نماز کے تمام ارکان پہ غور کیجئے، ان کا تعلق صرف اللہ سے ہے، جبکہ زکوٰۃ میں حکم اللہ کا ہے، لیکن زکوٰۃ کا مصرف اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس طرح یہ جو اسلام کے 2 رکن ہیں، نماز اور زکوٰۃ، یہ ایک مسلمان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ نماز حقوق اللہ کا سبق دیتی ہے، اور زکوٰۃ ایک مسلمان کو یہ شعور بخشتی ہے کہ تم نے زندگی میں، دنیا میں رہتے ہوئے خود غرض نہیں رہنا،
بلکہ اپنے ساتھ، اپنے دائیں بائیں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے عزیز و اقارب میں غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، صرف ایسا نہیں کہ ہمارے دین میں ہم پر یہ فرض کیا گیا، نماز یہ ہم پر فرض کی گئی، بلکہ دین اسلام ہمیشہ سے انسان کے لیے اللہ کا دیا ہوا دین رہا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب پیغمبر یہی دین لے کے آئے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ چونکہ دین کا اور شریعت کا مقصود یہ رہا ہر زمانے میں کہ انسان کا دل و دماغ، اس کا جسم و جان اور اس کا مال وہ مسلمان بنے، اللہ کے احکام کے تابع رہے اور انسان کے نفس کا تزکیہ اور تصفیہ ہوتا رہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں، ہر شریعت میں نماز بھی رہی ہے اور زکوٰۃ بھی رہی ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ جل شانہ نے اپنے مقدس پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان انبیاء کو ائمہ بنایا، پیشوا بنایا۔ ہر پیغمبر اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے سب پیغمبروں پر یہ وحی کی کہ وہ نیک کام کریں، نماز کی پابندی رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب پیغمبر ہمارے ہی عابد تھے، ہمارے ہی عبادت گزار تھے۔ اب یہ جو لفظ ہے عابدین کا، اس سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ عابدانہ زندگی کے لیے جہاں نماز ضروری ہے، اگر اللہ نے کسی مسلمان کو مال سے نوازا ہے، صاحب ثروت ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ صاحب ثروت ہو، نماز پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو وہ اللہ کا عابد اور عبادت گزار نہیں ہے۔ عابدانہ زندگی، عبادت کی زندگی تبھی پوری ہوگی کہ جب اس میں اللہ کے تمام احکام کا خیال رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 82 مقامات ہیں جن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی تاکید دی۔ نماز اور زکوٰۃ کو اکثر اللہ جل شانہ نے اکٹھا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اپنے لیے جو کچھ تم آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تمہارا کوئی عمل، کوئی عبادت وہ ضائع نہیں ہونے پائے گی۔ سورہ انفال میں اللہ نے سچے مومنوں کی شان عجیب انداز میں بیان فرمائی۔ ارشاد ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مؤمنین تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور اس مال سے جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، بڑے درجے ہیں ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں، اور مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔ ان آیات سے واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سچا اور پکا مومن بننے کے لیے جہاں
نماز ادا کرنا ضروری ہے وہاں اس کے ساتھ صاحب نصاب ہے، صاحب ثروت ہے، تو زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اندیشہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے اور زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا، اندیشہ یہ ہے کہ کہیں نمازیں بھی اس کی رد نہ کر دی جائیں۔ اس لیے جہاں ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہاں اگر اللہ نے مال دے رکھا ہے تو پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ارکان اسلام اور ہمارے جو اسلامی زندگی ہے اس میں نکھار نہیں آتا اور ارکان اسلام کی تکمیل وہ نہیں ہو پاتی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں سورہ توبہ میں ہم غور کرتے ہیں کہ یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ کفار اور مشرکین توبہ کر لیں یعنی کلمہ پڑھ لیں، کفر اور شرک سے توبہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں تو یہ مسلمان ہیں، لیکن اسلام کا، قبول اسلام کا عملی ثبوت ان کو دینا پڑے گا۔ اور وہ ثبوت کیسے ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اس کے بعد فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور ان کا راستہ کھلا چھوڑ دو، اسلامی معاشرے میں ان کے لیے راہیں کھلی ہیں، آزادانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لیے کلمے کے ساتھ جہاں نماز ضروری ہے وہاں اسی طرح پر زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے زکوٰۃ کی حکمت اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ اب ایک نظر اس حوالے سے ہم قرآن پاک پر ڈالتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ فرض ہے اور ادا نہ کی جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے کیا وعید ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ عذاب کس دن ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن اس سونے اور چاندی کو آگ میں، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس گرم گرم سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ، آج اپنے اس خزانے کا مزہ چکھو۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت شدید وعید ہے۔ بظاہر اس دنیا میں ہم یہ اس حرص میں مبتلا رہتے ہیں کہ سونا چاندی اور ہمارا بینک بیلنس جتنا بڑھ جائے اتنے ہم امیر ہوں گے اور زندگی کی راحتیں اکٹھی کر لیں گے، لیکن اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ زندگی ہماری آخری زندگی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد ہم نے ایک دن دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس زندگی کے سب اعمال کا جواب دینا ہے، تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اس دنیا میں ہم اللہ کی راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور سب مال اپنے پاس سمیٹ کر رکھتے ہیں تو قیامت کے دن یہی خزانے اور یہی بینک بیلنس ہمارے لیے عذاب بن جائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، امام بخاری نے اسے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال عطا فرما رکھا ہو اور اس کی وہ زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن یہ مال ایک زہریلے اژدہے کی شکل اختیار کر لے گا اور اس مالدار کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اسے مسلسل ڈسے گا اور کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ جو لوگ اللہ کے اس کے فضل سے دیے ہوئے مال میں بخل کر رہے ہیں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ بخل کرنا، یہ مال کا اپنے پاس بچا لینا یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ مال ان کے لیے شر ہے، بدتر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، آج جس مال کا یہ بخل کر رہے ہیں قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ یہ بہت شدید ترین وعید ہے جو قرآن مجید میں اور سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں ہم سب کو دی ہے۔ اور قرآن مجید یہ واضح طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ انسان طبی طور پر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے کچھ مال دے دیا تو مال میں کمی آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ خود زکوٰۃ کا لفظ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے پاک صاف ہونا اور ایک معنی ہے بڑھنا، نشو و نما پانا۔ زکوٰۃ جب کوئی شخص ادا کرتا ہے تو اس کا مال مستحقین کے حق سے پاک ہو جاتا ہے اور خود انسان کا نفس بخل کی گندگی سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، بظاہر مال میں کچھ کمی آئی، لیکن اللہ سورہ الروم میں قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے، تو مال میں کمی نہیں آتی بلکہ یہ لوگ اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں اس حقیقت کو واضح فرمایا، حب دولت را فنا سازت زکوٰۃ، ہم مساوات آشنا سازت زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ دولت کی محبت کو ختم کرتی ہے اور انسانوں میں مساوات پیدا کرتی ہے۔ دل زحتہ تنفقو محکم کند، زر فزاید الفت زر کم کند۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں سے خرچ نہیں کرتے ہو تم کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اقبال فرماتے ہیں یہ جو حتیٰ تنفقو کا حکم ہے، اس پر جب انسان عمل کرتا ہے تو انسان کا دل مضبوط اور محکم ہوتا ہے۔ اس سے زکوٰۃ دینے سے دولت بڑھتی ہے، البتہ دولت کی الفت اور محبت وہ کم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک نظر اس حوالے سے بھی کہ زکوٰۃ صرف دے دینا کافی نہیں ہے، جہاں زکوٰۃ دینا ضروری ہے وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائی جائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دانے کو 700 دانوں میں تبدیل کرنے کی مثال بیان فرمائی کہ جب انسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب وہ اچھی جگہ پر وہ دانہ بویا جائے، صحیح موسم میں بویا جائے، اس کی نگہداشت رکھی جائے۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، اس کو دے دیا جائے، اس کو دے دیا جائے اور ہمارے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ مستحقین کو تلاش کرنا اور ان تک ان کا حق پہنچانا یہ صاحب ثروت اور مالدار لوگوں کی ذمہ داری ہے، تاکہ جو اللہ نے نظام زکوٰۃ عطا فرمایا ہے اس کا صحیح فائدہ وہ امت کو حاصل ہو سکے۔ یقین مانیے کہ اگر ہم لوگ
نظام زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں اپنا لیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں یہ جو مکروہ مناظر نظر آتے ہیں بھیک مانگنے کے، یہ ہمیں قطعا نظر نہ آئیں۔ زکوٰۃ دینے میں قرآن پاک نے جو ترتیب رکھی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر شخص اپنے خاندان میں دیکھے، اپنے ذوی القربہ قرابت داروں میں دیکھے، ان میں جو مستحقین ہیں سب سے پہلے ان کو دے، پھر اپنے اڑوس پڑوس میں محلے داروں کا خیال رکھے، اور اس کے ساتھ اللہ نے جو مصارف مقرر کر رکھے ہیں غریبوں کے، محتاجوں کے، ان تک زکوٰۃ کا پہنچانا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ کا مصرف اللہ نے خود متعین کیا، اس میں کسی نبی اور کسی غیر نبی کو بھی اختیار نہیں دیا، لہٰذا وہ مصارف جو اللہ نے سورہ التوبہ آیت نمبر 60 میں بیان کیے ہیں، ہمیں انہی مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے۔ ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنائے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ کا مال کسی مال میں مکس کر دیا جائے اور اسے کھا لیا جائے تو وہ جو حلال ہوتا ہے، دوسرا مال ہوتا ہے، وہ اس کو بھی لے ڈوبتا ہے، اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص غنی ہے، مستحق نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ استعمال کر رہا ہے، یا ایک شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا اور زکوٰۃ کا مال اپنے دوسرے مال میں شامل کیا ہوا ہے، تو وہ دوسرے مال کو بھی برباد کر دے گا۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ اہتمام سے نکالنی چاہیے، اور اس میں صرف اس بات کا اندازہ کر لینا کہ اس سال میرے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، یہ کافی نہیں، بلکہ اس کی صحیح کیلکولیشن کرنا اور پھر اس کے مطابق زکوٰۃ نکالنا 2.5% کے حساب سے، یہ ضروری ہے۔ ہاں، انسان نے جو فرض ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے بعد اللہ جو توفیق دے، صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے تو جتنا کرے گا اللہ سے، اللہ کی راہ میں، اتنا ہی زیادہ وہ پائے گا۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا جس شخص کے پاس ہے، یا اتنا اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اتنی رقم ہے، یا کچھ سونا چاندی ہے، کچھ رقم ہے کہ اگر ان کا ٹوٹل کیا جائے، ان کی قیمت کو ملا لیا جائے تو وہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جاتی ہے، یا اتنی رقم اس نے انویسٹ کی ہوئی ہے، کاروبار میں لگائی ہوئی ہے، ایسا شخص صاحب نصاب ہے۔ اور فرض زکوٰۃ تب ہوتی ہے کہ جب صاحب نصاب بننے کے بعد یہ مال اس کے پاس پورا سال رہے، اب سال کے بعد اس کا حساب کیا جائے گا اور 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح یہ سونے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونا کسی بھی شکل میں ہو، ڈلی کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، زیور پہنا جا رہا ہے یا زیور رکھا ہوا ہے، ہر حال میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے اور آدھا مہینہ باقی رہ گیا۔ ہمارے سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ شعبان میں اپنے کاروبار اور زکوٰۃ کا حساب کر لیا کرتے تھے، مالی امور سے اور لین دین سے فراغت پا لیتے تھے، تاکہ رمضان کا مبارک اور عظیم مہینہ جب آئے تو انسان پوری یکسوئی اور توجہ سے اللہ کی عبادت کر سکے، اور پھر جب زکوٰۃ کا حساب ہو چکا، معلوم ہو چکا کہ ہم پر اتنی زکوٰۃ فرض ہے، رمضان میں جب وہ مال خرچ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 70 گنا اس کا ثواب پائیں گے۔ سلف صالحین کا یہ معمول بہت ہی مبارک معمول رہا ہے، ہمیں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔